أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. یہ سورہ یوسف کی بالکل آخری آیتیں ہیں جہاں تک اس سلسلے درس میں سورہ یوسف کی تشریح کا سلسلہ پہنچا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یاد کر لیجئے سلسلہ کلام کو. وہ انبیاء علیہم السلام جو بنو اسماعیل سے آئے تھے اور جن کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا ان کے نام اور ان کے تذکرے عرب والوں کے لیے اجنبی نام اور تذکرے نہیں تھے، لیکن توحید کے اور ملت ابراہیمی کے دوسرے مرکز بیت المقدس میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ان سب کے نام اور ان کے تذکرے اہل عرب کے لیے مانوس ہوں ایسا بالکل ضروری نہیں تھا، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات اہل عرب کے علم میں نہیں تھی. یہودی
مسلسل ایسی باتوں کو تلاش کرتے رہتے تھے جن کے ذریعے کسی نہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت معاذ اللہ جھوٹی ثابت ہو جائے، یا کم سے کم اس کے بارے میں مکے کے لوگوں کے دل میں شک پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو انہوں نے اسی مقصد سے ایک سوال بھجوایا من جملہ اور سوالات کے جو الگ الگ اوقات میں بھجوائے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو یوسف تھے وہ پیدا تو ہوئے فلسطین میں، رہتے تھے فلسطین میں، مصر پہنچ کر وہاں کے حکمراں کیسے بن گئے؟ وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم ایسی گڑ کی کوڑی لائے ہیں، اس کا جواب تو محمد دے نہ پائیں گے، اور پھر ہم کو خوب پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ جب یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ کا عجیب حال تھا، آپ بدترین لوگوں کے بارے میں بھی منفی سوچ نہیں رکھتے تھے، اب ہمیشہ مثبت سوچتے تھے، نیک گمان کرتے تھے اور امید سے کام لیتے تھے، نا امیدی اور بدگمانی کے بجائے۔ تو پھر آپ کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ اگر اللہ نے رہبری کر دی اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی معلومات اللہ نے اتار دی اور ان معلومات سے یہ گتھی بھی حل ہو گئی کہ وہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچے، تو پھر تو یہ لوگ ایمان لے ہی آئیں گے۔ اگر دعوت دینے والا پھر امید نہ رہے تو وہ کبھی دعوت نہیں دے سکتا۔ اگر وہ 2 دفعہ کے تجربے کے بعد مایوس ہو جائے، لعنت برآمد کرنے لگے، تو 2 دفعہ کے بعد تیسری بار پھر وہ اللہ کا پیغام بندوں تک نہیں پہنچائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب دعوت دینے کے لیے حکم دے کر بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو، تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ اس دعوت دینے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ فرعون دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ تم کو میں دعوت دینے کا حکم بھی دے رہا ہوں، مگر یہ مجھ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اس کے برعکس ان کے دل میں امید پیدا کی اور یہ فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تم دونوں نرمی سے بات کرنا، شاید سمجھ میں آ جائے اور وہ میری خشیت کا اطاعت کا راستہ اختیار کر لے۔ باوجود اس کے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن نبیوں اور داعیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے امید کو پیدا کیا، کیونکہ امید جتنی ہوگی داعی کو وہ ایسے ہی جوش و خروش اور قوت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
وجود آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کرم کیا کہ یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی پوری ترتیب کے ساتھ ایک ہی صورت میں اتار دیے جیسا اللہ نے کسی اور نبی کے ساتھ نہیں کیا. اور یہ تحفہ پا کر تو اللہ کے رسول کے دل میں اور امید کر گئی کہ اب تو جب یہ پیغام ان تک پہنچے گا اور ان کے سوال کا جواب ان تک پہنچے گا تو وہ اچھی طرح جان لیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ورنہ مجھے کہاں سے معلوم ہوتی ہے تفصیلات. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پوری نہیں ہوئی. تو ان لوگوں نے جو سوال کیا تھا اس کے پیچھے اپنے نہ جاننے کا اقرار نہیں تھا اور اس کے پیچھے رہنمائی کی طلب نہیں تھی، ہدایت کی طلب نہیں تھی، بلکہ وہ بہانے بازی تھی اور ایسی نفسیاتی کیفیت والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عام طور پر نہیں دیا کرتا. جب انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا تو آپ کا دل بہت ٹوٹا اور آپ کو بہت زیادہ غم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے پہلے تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی جس کی بہت تفصیل سے تشریح پچھلے درس میں ہو چکی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. محمد اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے دل میں لوگوں کی خیر خواہی چاہے جتنی زیادہ ہو اس کے باوجود یاد رکھنا کہ زیادہ تر لوگ مانیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں. اپنا کام کرتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، تھک کر بیٹھنا نہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنہا معرضون. ذرا غور کرو محمد، ہزاروں بڑی بے شمار نشانیاں آسمانوں اور زمینوں میں ان سب کے سامنے موجود ہیں میری موجودگی کی، اللہ کے وجود کی، میری ہستی کی، میری وحدانیت کی، میری ذات و صفات کی، میری ربوبیت اور الوہیت کی. مگر ان ہزاروں دلیلوں کے باوجود یہ لوگ مجھے نہیں مانتے اور ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے. بے توجہی کے ساتھ ایک کے بعد دوسری نشانوں سے گزرتے رہتے ہیں. دیکھو محمد، میں برا نہیں مانتا، میں انتظار کرتا رہتا ہوں. جب ان کا میرے ساتھ یہ سلوک ہے کہ تمہاری نبوت و رسالت کی ایک نئی دلیل سامنے آ گئی اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانتے، تم اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، مجھ سے سبق دو. اور اسی سلسلے کلام میں یہ بات فرمائی تھی کہ اور مزید حالت ان لوگوں کی تو یہ ہے کہ اگر یہ کچھ مان بھی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ بھی کرتے رہے. اس جملے کو بھی بہت تفصیلی تشریح اس درس میں ہو چکی ہے اور یہیں پر آ کر سلسلے کلام رکا تھا. اسی سلسلے میں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور یہاں سے آج تلاوت کا سلسلہ شروع ہوا کہ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کیا یہ لوگ اس بارے میں بڑے مطمئن ہو گئے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اچانک کوئی سزا آ کر نہیں پکڑ لے گی؟ أو تأتيهم الساعة بغتة،
اور یا قیامت اچانک آ جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ جو لوگ جو اس طرح دلیلوں کو جھٹلا رہے ہیں، سچائی پر غور نہیں کرتے، تعصب اور جھٹلانے کے اور انکار کرنے کے راستے پر چلے جا رہے ہیں، یا آخر کیوں نہیں غور کرتے کس چیز نے ان کو مطمئن کر رکھا ہے کبھی بھی ہماری پکڑ آ کر گھیر سکتی ہے. بلا شبہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات دھیان کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا تو یہ اس کی بے خبری اور بے بسی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ رکھا ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے، ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے اور یہ گناہ پر گناہ کرتے رہیں گے اور پھر اچانک ہم ان کو بری طرح پکڑیں گے. ان کیدی متین، اور ہمارا پلان کبھی فیل نہیں، ہمارا منصوبہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہم لوگ اگر اس رخ پر غور کرنے کی عادت ڈال لیں تو اپنے جاننے پہچاننے والے لوگوں میں ہم کتنے افراد اور کتنے خاندان ایسے دریافت کر سکتے ہیں جو مزے کی زندگی گزار رہے تھے، عزتوں کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کی وجہ سے وہ عیاشیوں میں پڑ گئے، غفلت میں پڑ گئے، فضول خرچیوں میں پڑ گئے، بدکاریوں میں پڑ گئے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے اور ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہمارا تو کیا ہوا، ہم تو بہت بڑے آدمی ہو گئے. ہم سب کے جاننے والوں میں ایسے افراد اور خاندان یقیناً ہوں گے کہ جو اچانک منہ کے بل گرے اور اچانک ان کے اوپر کوئی ایسے حالات آ گئے، چھاپے پڑ گئے، قبضہ کر لیا گیا، سیل کر دیا گیا جائیداد کو، آپس میں پھوٹ مچ گئی، بٹوارا ہو گیا، ذلیل ہو گئے، عزتیں بھی گئی، عیاشیاں بھی گئیں، دولت بھی گئی، نیک نامی بھی گئی. یہ الگ بات ہے کہ جس پر یہ حالت آئی وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے میرے بڑے بولوں کی. وہ تو یہ سمجھتا رہتا ہے کہ فلاں نے پھنسا دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کی غلط فہمی ہے. اسی طرح افراد خاندانوں کے علاوہ قومیں دنیا میں آئیں اور گئی. کیا ایسی قوموں کے حالات ہمیں نہیں معلوم؟ کتنی قومیں دنیا میں آئیں، بڑا عروج، بڑا دبدبہ، بڑی شان و شوکت، اور ایسا لگتا تھا کہ ان کا تو ستارہ کبھی ڈوبے گا ہی نہیں، یہ تو بس ہیں دنیا کے حکمراں اور رہیں گے. لیکن پھر اس کے بعد وہ قومیں دنیا کی فقیر ترین اور غریب ترین قومیں بن گئی، حاشیے پر ڈال دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے. شدید. تو فرمایا یہ لوگ کیوں اس بات سے مطمئن ہیں، کیوں اس بات سے مطمئن ہیں کہ کبھی بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے اور اچانک خود قیامت آ سکتی ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک تو ہے کہ قیامت کو ساری دنیا کے انسانوں کا خاتمہ کر دے گی، اور ایک ہے افراد کی قیامت. حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان ہلاک ہو جاتا ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے، اور ایک ہے قوموں کی قیامت. جب کوئی قومیں اپنے عروج سے گرتی ہیں
تباہ ہوتی ہیں عمارت سے قربت کی طرف، اقتدار سے غلامی کی طرف، تو گویا ان کی قیامت آ گئی، ان کا دور عروج کا رخصت ہو گیا. تو یہ سب قیامتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. کب گھڑی آ جائے، کب انسان اچانک عجیب و غریب حالات میں مبتلا ہو جائے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا. اسی لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو خوشیوں کے دن میں اس بات سے ہوشیار رہے کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے میرے دن بدل جائے. عام دنوں میں یہ ڈر جن کے دلوں میں رہتا ہے وہ غلطیاں نہیں کرتے، غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً احساس کر کے توبہ کر لیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر بہت اچھی زندگی گزرواتے ہیں. عزتوں سے شروع کر کے عزتوں ہی پر ختم کر کے ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. جو لوگ مست نہیں ہوتے، ہم نے ایسے اللہ کے بندوں کو بھی الحمدللہ دیکھا ہے کہ شروع سے اللہ نے ان کو محبوبیت اور عزت دی اور ان کی عزت دن بدن بڑھتی چلی گئی، وقار بڑھتا چلا گیا. شہر میں نہیں، ملک میں نہیں، ملکوں میں نہیں بلکہ پورے عالم میں بہت زیادہ ان کو عزتیں ملی. اور اللہ تعالیٰ نے روزی کے بھی دروازے کھولے ان کے لیے نہیں صرف بلکہ ان کے ذریعے سے سینکڑوں کے اور ہزاروں کے. لیکن ہم نے دیکھا ایسے اللہ کے کچھ بندوں کو کہ وہ ان کے اندر ذرا بھی کوئی بڑا پن نہیں آیا، ہمیشہ جھکے رہے، ہمیشہ ڈرتے رہے، روزانہ صبح شام منزل پڑھ کے اللہ سے حفاظت کی دعائیں مانگتے رہے، ہر وقت چوکنا رہے اس بات سے کوئی بڑا بوجھ نہیں کر پائے، یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے یہ چھین نہ جائے. ایسے لوگوں کو واقعی ساجد نے قریب سے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی زندگی میں عزتیں دینی شروع کی تو پھر وہ بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ جب دنیا سے گئے تو پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں میں ان کی عزت، محبت اور عظمت کے سوا اور کچھ نہیں. اس لیے جو خوشیوں کے دن ہوں وہ ذرا سنبھل کر گزارنے چاہیے. اکثر لوگوں کو جنہوں نے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنے کی تربیت نہیں لی اس معاملے میں چوک ہو جاتی ہے، اس معاملے میں غفلت ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب تو ہم بالکل انشورڈ ہو گئے، ہمارا انشورنس ہو گیا، اب تو مسئلہ ہی نہیں پیدا. اب کیا آپ کو کئی کروڑ روپے بینک میں رکھے کیا ہوگا، اب تو آرام سے کھائیں گے. لیکن کہاں سے مصیبت آتی ہے اور کون سی مصیبت آتی ہے حیران کر دیتی ہے آدمی کو کہ یہ کہاں سے آ گئی. سوچ نہیں سکتا تھا آدمی یہ والی مصیبت میرے اوپر آئے گی اور ادھر سے آئے گی. جن دروازوں کھڑکیوں کو روشن دانوں کو اس نے اچھی طرح بند کر دیا ہوتا ہے انہیں دروازوں کھڑکیوں اور روشن دانوں سے کوئی مصیبت آتی ہے. کوئی اس کا بہت قریبی آدمی ہی اس کا دشمن بن جاتا ہے، جس پر اس کو بہت بھروسہ تھا اور جس پر اس کے احسانات تھے وہی انسان سب سے بڑا دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ ہوتا سب ہے اللہ کے بنائے ہوئے اور بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. بہت احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ سب کو خوشیاں بھی دے اور خوشیوں کے ساتھ جینے کا سلیقہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو مکمل کرنے کے بعد اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات فرمائی. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اے محمد آپ کو ایک بات کہہ دیجیے
کوئی مانے یا نہ مانے اس سے اپنے دل پر اثر مت لیجیے. آپ کو ایک بات چاہیے کہ بھائی یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا کام ہے. تمہارا کام جھٹلانا ہے, تمہارا کام نہیں ماننا ہے, تمہارا کام پروپیگنڈا کرنا ہے, کرتے رہو. میرا جو کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا. میرا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا, دعوت دیتا رہوں گا علی بصیرۃ. اور میں جو اللہ کے بندوں کی طرف بلاتا ہوں اور بلاتا رہوں گا, یہ میں بلاتا رہوں گا پوری بصیرت کے ساتھ, پوری سمجھ کے ساتھ. وہ میرا مطلب ہے, یہ میری سنت ہے, وہ میرا طریقہ ہے. میں جو بات کہوں گا سچی اور سچی کہوں گا, رائے کے ساتھ کہوں گا, بہت معقول اور ٹھوس بات کہوں گا. اس سے ایک بات کا اندازہ ہوا, ایک تو یہ کہ دعوت دینے والے کو دعوت دیتے رہنا چاہیے, کوئی مانے یا نہ مانے اس سے متاثر نہ ہونے کی پوری کوشش کرنی. اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے اور لوگ قدر نہیں کرتے تو اس کو کام بند نہیں کرنا چاہیے. اسے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک دائی کی تربیت ہوتی ہے کہ لوگ نہیں مان رہے, نہیں قدر کر رہے, نہیں پہچان رہے, لیکن اس کے کام کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ یہ ایک ایسا حال دل کا بنا دیتی ہے اور ایسے ہی حال والے دل کے بس میں ہوتا ہے یہ کام کہ لوگوں کے منفی رویے سے وہ متاثر نہ ہو. یہ صرف اس کے بس میں ہوتا ہے جو اپنی تمام تر نگاہ اور توجہ اللہ کی طرف کر دے. لوگ نہیں مانتے, یہ ان کا فعل ہے. میں اپنا کام جاری رکھوں گا. میں لوگوں کی داد کے لیے تو کام نہیں کر رہا ہوں, میں لوگوں کے اندر اپنا حلقہ بنانے کے لیے تو کام نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے ہر مخلص کام کرنے والے کی مخالفت ہو. یہ دائمی اصول ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کے لیے کچھ کام لے کر اٹھتا ہے اس کی پہلے مخالفت ہوتی ہے, ناقدری ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس کے دل کو دکھ پہنچایا جاتا ہے. ہر آدمی اگر وہ تربیت نہیں پائے ہوئے ہیں سوچنے لگتا ہے کہ یہ میرے ہی ساتھ ہو رہا ہے. وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہی ساتھ ہو رہا ہے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس سے کتنے علماء نکلتے ہیں, ہزاروں. اب وہ علماء امام بنتے ہیں, خطیب بنتے ہیں, مفتی بنتے ہیں, مدرسہ کے استاد بنتے ہیں, مختلف ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر پڑتی ہیں. اب ان میں سے دو قسمیں ہوتی ہیں. جو لوگ اس راستے پر پہلے سے چلنے والوں کی صحبت اور تربیت لے کر میدان میں اترتے ہیں اور ان سے وابستہ رہتے ہیں اور ہر بات کی اطلاع ان کو کرتے رہتے ہیں, وہ جمے رہتے ہیں. اور جو لوگ ڈائریکٹ مدرسے سے نکل کر ایک دم سے کوئی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں اور کسی پرانے تجربے کار اس راستے پر پہلے سے چلنے والے سے تربیت نہیں لیتے, کسی سے جڑے نہیں لیتے, تو وہ جب میدان میں اترتے ہیں تو ان کی امید لے کر اترتے ہیں کہ بھائی میں تو کئی سال کے پڑھنے کے بعد اپنے گاؤں واپس جاؤں گا. تو لوگ تو وہاں پر بڑا استقبال کریں گے. اور ہوتا بھی ہے شروع میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کب آ رہے ہیں, پرسوں. ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ چاہیے گاؤں میں کچھ کام کیجیے, محلے میں کچھ کام کیجیے. خاندان کے لوگ بھی کہتے ہیں. تو اس سے وہ بیچارہ نہ کرنے کے کار
نوجوان عالم یا مولوی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جاتے ہی بہت زبردست استقبال، بڑی امیدوں کے ساتھ جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی کام کرنے شروع کرتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو پہلے ہی دن ایک دو لوگ اس سے مخالف بن جاتے. ابھی آہستہ آہستہ جیسے یہ آگے بڑھتا ہے اس کی شہرت ہوتی ہے، چار لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس سے مسئلے پوچھنے لگتے ہیں، ویسے ہی تعداد مخالفت کرنے والوں کی بھی بڑھتی چلی جاتی. اب یہ انسان پریشان ہوتا ہے، ارے بہت دل ٹوٹتا ہے اس کا، بہت غمگین ہوتا ہے. یہ عجیب لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، یہ بڑے ناقابل لوگ ہیں، اور یہ سیکرٹری صاحب مخالف ہو گئے اور صدر صاحب مخالف ہو گئے، کمیٹی میں دو گروپ ہو گئے اور یہ مجھے نکالنے کے چکر میں ہیں، اور یہ اور وہ اس چکر میں پڑتا ہے. اور اس کے بعد دو نتیجے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھی ماشاءاللہ آستی چڑھا لیتا ہے کہ تم پہلے تو میں دہلا، میں اتنا سیکھا نہیں جتنا میں نظر آتا ہوں، میں تمہارا باپ ثابت ہوں گا، ایسی گروپ بندیاں کروں گا کہ تمہیں لڑاؤں گا. پھر مزہ آئے سیکرٹری لڑیں گے، ایک کمیٹی میں دو میں ڈھائی اور ڈھائی میں پونے تین کمیٹیاں بنیں گی. پھر مقدمے چلیں گے، پھر سوسائٹی کا کیس جائے گا عدالت میں، پھر ہندو جج بیٹھ کر فیصلہ کرے گا کون سنی ہے اور کون وہابی ہے، اور یہ مسجد کس کی ہے اور کون ٹرسٹی ہے. امام و خطیب باقاعدہ خود میدان میں اتر کر لڑائی کرنے لگتے ہیں. اور یار مارو گولی ان سب کام بزنس کرتے ہیں، ایک تو تنخواہ بھی کم اور اوپر سے یہ لڑائیاں. ماشاءاللہ بمبئی شہر میں جتنے علماء ہیں اتنے ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں ہے، لیکن جو عالم آتا ہے وہ سال دو سال دین کی محنت کی غلطی کرنے کے بعد توبہ کر کے بزنس شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے بس کی نہیں، یہاں تو لڑائی ہے، یہاں تو سب اس کا نتیجہ ہے کہ جناب جب آپ آئے تھے کام کے میدان میں کر آئے تھے تو داماد بن کے جا رہا ہوں، اور میرا تو وہ استقبال ہوگا جو سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہوا کرتا تھا. اور لوگ تو بس ایک دم پلکے نچھائیں گے، کوئی میری مخالفت نہیں ہوگی، تو مجھ پر الزام نہیں لگے گا. یہ جو کچا مال جا کر کام کرتا ہے اس کو یہ بات نہیں بتائے گی، یہ نہیں سمجھا کہ دنیا میں آج تک کوئی دین کا کام کرنے والا مخلص بندہ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نہ پڑے. لازمی ہے، یہ لازمی ہے، بالکل لازمی ہے. اسی لیے بیٹی کو ماں خوب تربیت کر کے رخصت کرتی ہے سسرال کے لیے. بیٹی کے شادی کا جو تصور ہوتا ہے وہ صرف رومانٹک ہوتا ہے، وہ اور سب باتیں نہیں جانتی. اسی کو شادی کا بڑی لیکن ماں تو جانتی ہے نا کہ شادی کا یہ والا پہلو تو کرتا ہے، اور وہ بھی بہت شریف گھرانوں میں. زیادہ تر تو گھرانے وہ ہیں کہ اوپر کہنا شروع کر دیں اور جو آج کے سال کے بھاؤ معلوم ہوتے ہیں. نند کیا چیز ہے، وما ادرا کما نند اور وما ادرا کما ساس، کتنی خطرناک مخلوقیں ہیں اور اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو جو ماں کو سب بتا کے دیتی ہے، یہ مہندی، یہ لپسٹک، یہ پاؤڈر، یہ 15-20 منٹ کا ہے، زیادہ اس کے چکر میں نہ پڑنا، یہ اصل چیز نہیں ہے. یاد رکھنا راز میں کیسے رہا جاتا ہے، کس طرح کی نگاہیں اٹھیں گی، کتنی پسند کریں گے لوگ، کتنے لوگ پسند نہیں کریں گے. جو خالہ بیٹھی ہوئی تھی
اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تو تمہارے دشمن بنے گے، بس پہلے سے ایجوکیٹ کر کے جب بھیجا جاتا ہے تم کو خیال رکھنا، تمہیں عید کا جواب پتھر سے نہیں دینا، تمہیں نفرت کا جواب محبت سے نہیں دینا، تم کو اپنا غم چپکے سے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، دعا میں جی لگانا، صبر کرنا، خدمت گزار بن کے رہنا، ہر ایک کا دل جیتنا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کر لینا۔ کچھ دن گزریں گے ایسے آہستہ آہستہ اپنے گھر کی برکت بنو گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی غیر سے نہیں ہوئی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں رہنے والے اور گویا ان کے بیٹے کی طرح زندگی گزارنے والے نوجوان سیدنا علی ابن ابی طالب سے ہوتی تھی، جن کی محبتوں کو اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا کہ علی کو مجھ سے ایسی محبت ہے، علی کو مجھ سے ایسی محبت ہے۔ اور علی کی نہ ماں تھی نہ علی کے باپ تھے، نہ حضرت فاطمہ کو کوئی ساس ملنے والی تھی، نہ حضرت فاطمہ کو کوئی سسر ملنے والے تھے، نہ حضرت فاطمہ کو کوئی نند ملنے والی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ زہرا کو رخصت کرتے وقت جو نصیحت کی کہ مجھے کی تھی کہ فاطمہ ایک بات سن لینا، جو بیٹی اپنے سسرال میں بانڈی بن کر رہتی ہے وہ کچھ مدت کے بعد بلکہ ضرور بنائی جاتی ہے، لیکن پہلے بانڈی بننا ہوتا ہے، پھر سسرال کا اقتدار، سسرال کی محبوبیت اور سسرال میں عزت کی پوزیشن تب ملتی ہے۔ یہ ماں باپ جو بچوں کو پہلے یہ سب سمجھا دیتے ہیں وہ بہت کامیاب بیویاں بنتی ہیں، اور وہ ماں باپ یہ سب نہیں سمجھاتے۔ دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی، وہ آئے تو کیسے بچوں میں والدین کے اثرات۔ ماں باپ کو فرصت نہیں بچوں کو یہ سب باتیں بتانے کی، اس لیے کہ باپ بہت مشغول ہیں لکھپتی بننے کی کوشش میں، اور ماں بہت مشغول ہے ٹی وی دیکھنے میں، اور ماں بہت مشغول ہے ان کے گھر جانے میں، اور ماں بہت مشغول ہے دین کی محنت میں۔ وہ بھی ایک طبقہ اس زمانے میں پیدا ہوا ہے جو بالکل سراسر جہالت ہے کہ جو ماں ادھر ادھر بیان کرنے جاتی ہے لیکن اپنی بیٹی کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سکھاتی، اس کو اس کے بیانوں کا کیا ثواب ملے گا؟ اپنی بیٹی کو محروم رکھنے کی سزا ملے گی۔ عورت کی اصل ذمہ داری نہیں ہے کہ 50 گھروں میں جا کے بیان کرے، ہرگز نہیں۔ عورت کی اصل ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت کا خالی یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھو اور برقع اوڑھو، تربیت کا مطلب ہے کیسے اچھی بیوی بنو، کیسے جا کر تم سسرال میں جیو۔ ایک مثال آ گئی تو میں نے کہہ دی، بالکل اسی طرح ہر دین کا کام کرنے والے کو اللہ کرے کہ یہ بات پہلے سے بتا دی جائے کہ لوگوں کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا ہم اور تم کس کھیت کی مولی ہیں جس کی شدید مخالفت نہ ہوئی، جس کو بہت زیادہ ستایا نہ گیا ہو۔ تو بھائی یہ حالات تو آئیں گے، ہر دین کا کام کرنے والے پر یہ حالات ضرور آئیں گے، لیکن تم خیال رکھنا کہ تم اس سے بددل نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، تم بدگمان نہ ہونا، معاف کرتے رہنا، تم مثبت سوچ رکھنا، پوری نشاط کے ساتھ جاری رکھنا۔ ایک وقت آئے گا کہ ان اللہ مع الصابرین، اس کا ظہور ہوگا، اور پھر تم دیکھنا دن کیسے بدلتے ہیں، پھر حالات کیسے بدلیں گے تم خود دیکھنا۔ لیکن شروع میں اس راستے سے سب کو گزرنا پڑا ہے، سب کو گزرنا پڑے گا۔ اسی لیے حضور سے بھی کہہ دیا گیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف پکارتا رہوں گا، بلاتا رہوں گا پوری بصیرت کے ساتھ۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے بندوں کی طرف بلانا چاہیے، بہت احتیاط، ایران قرآن کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو انسان جتنا علم رکھتا ہے، جتنی سمجھ رکھتا ہے، اس کو اسی حساب سے اللہ کے بندوں کی دینی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ انسان عالم نہیں ہے،
عام آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس کے دل میں کچھ جذبہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اجتماعی محنت سے جوڑا کہ اس کے دل کے اندر ایک درد آیا کہ اور اللہ کے بندوں سے، اپنے ایمان والے بھائیوں سے بھی میں کچھ دین کی بات کروں، میں کچھ اللہ کی بات کروں، میں کچھ نماز کی بات کروں، میں کچھ آخرت کی بات کروں. تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بتائے گئے دائرے کے اندر اپنے کو محدود رکھے. وہ اس کو چاہیے کہ وہ بہت احتیاط کرے. بیان کے لیے بیٹھ جانا، بیان کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ بہت نازک بات ہے. وہ جب کسی شاعر کے سامنے مائک آ جاتا ہے تو آسانی سے شاعر وہ پورے مجموعے کو ہوٹنگ کرنی پڑتی ہے، چلانا پڑتا ہے کہ بس بھائی خدا کے لیے رحم کیجیے، ابھی اور بھی شاعر ہے. ایک ایسے ہی شاعر کے سامنے مائک آ گیا تھا تو وہ غزل پہ غزل سنائے جا رہے تھے، ہٹ ہی نہیں رہے. تو مجموعے میں ہم سے کہا گیا تو وہ کہنے لگے کہ اچھی طرح سنو، میرے گھر میں تالا لگا ہوا ہے اور میری بیوی لے کے گئی ہوئی ہے، صبح واپس آئے گی، تب تک تو میری غزل تم کو سننی ہے. مجھے یہاں سے جانا کہاں ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اس لیے سمجھدار لوگ ایسے شاعروں سے پہلے پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں تالا تو نہیں لگائے، تب آپ کو ہم غزل سنانے کے لیے بلائیں گے. اور اگر ہے تو اس کی ڈپلیکیٹ چابی پہلے ہم بنوا دیتے ہیں کہ آپ سے پیچھا تو چھوٹے. ایک شاعر نے کہا کہ میرے منہ میں وہ ٹافی ہے جو 8 گھنٹے میں بھولتی، جب تک وہ نہیں بھولے گی میں قلم میں کلام سنانا چھوڑوں گی. اسی طرح کا حال ہے کہ جب دین بیان کرنے کے لیے کوئی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کو غریب روایتیں، موضوع باتیں، من گھڑت قصے، بڑوں سے سنا ہے، یوں سنا ہے، وہ سب کر کر کے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور ایسی دین کا حلیہ گزارتا ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اسی لیے دعوت کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے علی بصیرۃ، اناپ شناپ باتیں کرنے کا نام دعوت نہیں ہے، الٹی سیدھے واقعات سنانے کا نام دعوت نہیں ہے. دین کی تحریف ہے، یہ تو دین کو بگاڑنا ہے. نہیں، میں اللہ کے بندوں کو بلاتا رہوں گا بصیرت کے ساتھ. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلیٰ بصیرت انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا رہوں گا جو میرے ساتھی ہیں، جو میرا اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی دعوت دیتے رہیں گے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے. کسی کی مخالفت سے ہم کام نہیں کریں گے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور کمی جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اندر ہو سکتی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے. وما انا من المشرکین، اور جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کیا جوش ہے اس کا؟ یہ کون سا شرک مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دو کہ میں اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا، میں بھی اور میرا اتباع کرنے والا ہر شخص بھی، اور بصیرت کے ساتھ بلاتا رہوں گا. اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک اور بے عیب ہے. اور یہ بھی کہہ دو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وہ ہمارا شرک تو نہیں ہو سکتا. کون یہ آدمی الزام لگا رہا تھا یا سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ اس طرح کے مشرک ہیں؟ معاذ اللہ. نہیں، ہمارا شرک نہیں ہے. یہ تو یہ بات ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کا ماننا یا نہ ماننا یہ میرا مقصود نہیں ہے. میں کسی اور چیز کو شریک ہی نہیں کرتا. وہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، اگر میں اس کو سوچنے لگا اور میں اس سے متاثر ہونے لگا اور اس کی وجہ سے میں نے کام کو چھوڑ دیا تو گویا میں نے صرف اللہ کے لیے کام نہیں کیا تھا، مقبولیت پانا بھی میرے مقصد میں شامل تھا. لوگوں کی طرف سے عزت اور قبولیت کا پانا بھی میرے مقصد میں
شامل تھا. اور میرے مقصد میں اگر کوئی اور مقصد کی ملاوٹ ہوگی تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. پھر یہ شرک ہو جائے گا. میں تو اللہ کے لیے کام کرتا ہوں. اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کا کام کرنے والے کو اس طرح کا اخلاص سیکھنا پڑے گا. اس طرح کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنے دل کے اندر سجانا پڑے گا کہ اگر کچھ لوگ اس کی ناقدری کریں, اگر کچھ لوگ اس کے اوپر الزامات لگائیں, اگر کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے رہیں, جھٹلائیں, تو وہ برا نہ مانے. وہ یہ سمجھے کہ یہ ایک امتحان و تربیت ہے میری. نہ ان لوگوں سے بدگمان ہو, نہ اپنے اللہ سے بدگمان ہو. وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کی فکر بڑھا. ایسا آدمی انشاءاللہ کام کے میدان میں جمع رہے گا اور آج جو کمیاں اس کے اندر ہیں وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے دور ہوں. کمیاں انہی عملی تجربات سے گزار کر دور ہوتی ہیں. بعض کمیاں وہ ہوتی ہیں جو عملی تجربات سے گزار کر دور نہیں. وہ خالی بیان سن کر دور نہیں, وہ خالی کتابیں پڑھ کر دور نہیں, بلکہ اس کانٹے بھرے راستے سے گزار کر اور ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کروا کر تب وہ کمیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. وما انا من المشرکین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى. میرے پیارے محبوب محمد, اے میرے پیارے محبوب, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. محمد تم سے پہلے بھی انسانوں ہی کو بھیجا. وہ بھی نبی آئے, انسانوں میں سے آئے اور وہ بھی مردوں میں سے آئے. ہم نے تم نے کئی دن سے پہلے مردوں کو بھیجا اور ان تک ہم اپنی وحی کے ذریعے اپنی رہنمائی بھیجتے تھے, اپنا کلام بتاتے تھے, اپنا علم دیتے تھے. اور وہ لوگ بھی تھے جو گویا شہروں کے رہنے والے ہوا کرتے تھے. من اہل القرى. تو تم پہلے نبی تو نہیں ہو, پہلے بھی تو نبی آئے ہیں اور پہلے بھی تو نبیوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی ہے اور کچھ کو چھوڑ کر ان کی قوموں کی اکثریت نے ان کو جھٹلایا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی جس کی تمہید کے لیے یہ بات فرمائی تھی. فرمایا افرم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. آخر یہ لوگ زمین میں کچھ سفر کر کے چل پھر کر دیکھتے کیوں نہیں کہ پچھلی جو قومیں آئی تھیں جن کے درمیان تمہاری طرح کے نبی اور رسول آئے, ان نبی اور رسول کی باتوں کو جن لوگوں نے مانا ان کا کیا انجام ہوا اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کا کیا انجام ہوا. یہ لوگ جو تم کو جھٹلا رہے ہیں یہ کچھ سفر کر کے ان قوموں کے علاقوں میں جا کر ان قوموں کے انجام پر غور کیوں نہیں کرتے. بہت اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے. اس زمانے میں تاریخ کی کتابیں تو لکھی ہوئی نہیں تھی, تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تم پچھلی قوموں کی تاریخ پر غور کیوں نہیں کرتے. وہ تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ تم خود جا کر ان علاقوں میں جاؤ, سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ یہاں فلاں قوم بستی تھی, بڑی حکومت تھی, بڑی طاقت تھی, بڑی اکثریت تھی, بڑا مضبوط اقتدار تھا, بڑی دولت تھی, بہت بڑی فوج تھی. ان کے درمیان ایک نبی آیا, اس نبی نے ان کو یہ سمجھایا وہ سمجھایا, اس نبی نے ان کو توحید کی دعوت دی, ایمان کی دعوت دی, اچھی باتیں سکھائیں, لیکن ان کی قوم کی اکثریت نے اس نبی کو جھٹلایا, نشانیوں کو جھٹلایا, ایمان نہیں لائے. نبی سمجھاتا رہا وہ جھٹلاتے رہے, نبی سمجھاتا رہا وہ جھٹلاتے رہے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا. کہیں سیلاب کا واقعہ تم دیکھو گے آثار, تم کہیں کھنڈرات دیکھو گے, کہیں تم دیکھو گے کہ زمین کے نیچے پورا شہر دفن کر دیا, سب تباہ ہو.
آخر غور کرو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ محمد جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہیں، وہ جھوٹ نہیں. یقیناً کوئی اللہ ہے اور یقیناً جس چیز کی یہ دعوت دے رہے ہیں وہ برحق ہے، اور اس کے جھٹلانے میں بڑے خطرات ہیں. تو تم جا کر دیکھو اپنی آنکھوں سے. فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور اس سے اس بات کا آج کے زمانے میں صاف ثبوت ملتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاننے اور سیکھنے کے لیے کرنا چاہیے. کیا چیز جاننی ہے تاریخ. اس زمانے میں جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اس کو تو اس مقصد سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اس زمانے میں تو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، وہ تو صرف یہ آتی ہے کہ فلاں سن میں فلاں بادشاہ بنا اور پھر فلاں اس کے بھتیجے نے اس کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا، اور وہ قبضہ کر لیا اس نے حکومت پر، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور فلاں سن میں فلاں بنا اور فلاں سن میں فلاں بنا، اور فلاں سن میں اشوکا کا گریٹ آ گیا، اور فلاں سن میں گپتوں کی حکومت ہو گئی، اور فلاں سن میں مرٹواڑوں کی حکومت ہو گئی، اور فلاں سن میں سکھوں کی حکومت ہو گئی، اور فلاں سن میں بدھسٹوں کی حکومت ہو گئی، اور فلاں جگہ نادر علی خان ایران سے آ گیا، اور فلاں جگہ یہ ہو گیا، اور پھر انگریز آ گئے، اور پھر پانی پت کے میدان میں شکست ہو گئی، اور پھر سراج الدولہ نے بے وفائی کی. اب تو تاریخ اس طرح پڑھائی جاتی ہے جیسے روزنامہ اخبار کہ فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا فلاں جگہ. اور اس طرح کی تاریخ پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے بچے جانتے ہیں کہ کیا مطلب اس کا کٹ پر یا کسی اور تدبیر سے امتحان میں کسی طرح پاس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے باپ دادا کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، ان سے معلوم. کوئی ان سے پوچھے تو یہ پڑھے تو کس طرح پاس ہونا تھا، بائی ہک اور بائی کروک. کاغذ ہونا تھا ہم نے کاغذ. اب ذرا سختی ہو گئی ہے، جعلی نہیں مل پاتا، باہر کے سفارت خانے ذرا سختی کرنے لگے، انہیں پہلے یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ماشاء اللہ میکینیکل تو یہ اس طرح کی کوئی تعلیم ہے جو آج کل ہو رہی ہے. قرآن کس تاریخ کے مطالعے کو سکھاتا ہے. قرآن اس تاریخ کے مطالعے کا یہ انداز سکھاتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی کس قوم کا کیا انجام ہوا اور کیوں ہوا. یہ ہے فلسفہ تاریخ. کوئی قوم برباد کی گئی تو اس لیے برباد کی گئی کہ وہ بے ایمان تھی، اس میں کرپشن پھیلا. تو کرپشن کی سزا دنیا میں ضرور مل کر رہتی ہے. اس کی مثال ہے قوم شعیب. قرآن نے صاف بیان کیا کہ ناپ توڑ میں کمی کرنا یہ قوم شعیب کی اصل بیماری تھی. اب وہ تباہ ہوئی، اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہوا. بہت بڑی بزنس تھی، خوب تاجر قوم تھی، عالمی منڈی پر قبضہ تھا. لیکن تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ کرپشن کے ساتھ کوئی قوم کی خوشحال نہیں رہتی. افراد کچھ دولت اکٹھا کر لیں گے، قوم تباہ ہوگی دنیاوی لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد کوئی بڑی بلا آئے گی جس میں وہ سارے بڑے بڑے مالدار بھی ایک دم سے دیوالیہ ہو جائیں گے. یہ ایک سبق سیکھنے کی چیز ہے. اور ماضی کے واقعات کو حال پر منطبق کرنا اللہ تعالیٰ یہی آپ بتایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی فلاں قومیں کیوں تباہ ہو، کیا وجہ. بعض قوموں کے اندر جنسی انارکی پھیل جاتی ہے، کچھ تمیز نہیں کون ماں ہے، کون بہن ہے، کون بھائی ہے، کون باپ ہے، کیا ہے، کچھ تمیز نہیں. بالکل گدھوں کی طرح وہاں مزاج بن جاتا ہے. ان قوموں کے اوپر کس قسم کی سزائیں پیسے آ چکی ہے، اور آج بھی اسی طرح کی سزائیں آ رہی ہیں، اسی طرح کی سزائیں آ رہی ہیں. عجیب و غریب بات. اب یہ باتیں، یہ تاریخ سے جڑی باتیں پتہ چلنا چاہیے کہ کس قوم کو کیوں تباہ کیا گیا. دنیا میں اگر کوئی کمزوروں پر ظلم کرے گا تو بڑی مضبوط حکومت بھی ہو، سپر پاور، ساری ٹیکنالوجی اور سائنس اس کے پاس موجود ہو، اور وہ اگر کمزوروں پر ظلم کرے گا تو ایک وقت تک اس کو ڈھیل ملے گی. کیونکہ اللہ تعالی
فوراً نہیں پکڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے، خوب ڈھیل دیتے، اور اس ڈھیل کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والی حکومت اور زیادہ ظلم کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ظلم کرنے والا، اور خدا بتا تو کہیں ہے ہی نہیں، لیکن پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنی حکومتیں دنیا میں آئی اور گئی، بڑے بڑے مظالم کیے انہوں نے، لیکن پھر اس کے بعد تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو یہ کوئی خالی عقیدہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی گواہی ہے، اور یہی ہے وہ دعوت جو بصیرت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اب اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ داعی جب دعوت دے تو اگر اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ قوموں کی تاریخ کا حوالہ دے سکے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے مضمون دعوت میں بصیرت کے فوراً بعد اس طرف متوجہ فرمایا کہ کیوں نہیں یہ لوگ پچھلی قوم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے، کیوں نہیں جا کر دیکھتے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، کہ جا کر دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا قوم آباد کی اور اب کیا حالت ہے، تو ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی سنت کا، اللہ کے ضابطوں کا، انہیں چاہیے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کریں، تو وہ زیادہ بہتر طریقے پر دنیا کی قوموں کو بتا پائیں گے، دنیا کی قوموں کو بتا پائیں گے کہ دیکھو تمہارے اس علاقے میں فلاں قوم آباد تھی اور ایسا اس کا عروج کا دور تھا، لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ نے جب فیصلہ بدلا اور ڈھیل کی مدت پوری ہوئی تو پھر اس قوم کا کیا انجام ہوا۔ اور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا ایجاز ہے قرآن کا، جہاں اللہ تعالی دنیا کی میں مظلوم قوموں کی مدد کی طرف کا ذکر کرتے ہیں اور دنیا میں ملنے والی فتح کا ذکر کرتے ہیں، اور ظالم اور جھٹلانے والی قوموں کے دنیا میں برباد کیے جانے کے خداوندی فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں کہ اصل انجام تو آخرت میں ملے گا، یعنی حق کی دعوت دینے والوں کو، حق کی مدد کرنے والوں کو، حق پر جمنے والوں کو، سچائی کی گواہی دینے والوں کو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والوں کو اصل انعام آخرت میں ملے گا۔ دنیاوی فتح اصل انعام نہیں ہے، اور اسی طرح ظلم کرنے والوں کو جو سزا دنیا میں ملتی ہے وہ اصل سزا نہیں ہے، اصل سزا بھی آخرت میں ہے اور اصل انعام بھی آخرت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، فرمایا اور آخرت کا ٹھکانہ دار آخرت وہ زیادہ بہتر ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کری، جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی۔ اصل چیز جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے احکام ہیں، کچھ احکام ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور کچھ احکام ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ صاف معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث سے کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم ہے اس سے بھی زیادہ جو اہمیت اور تاکید ہے وہ ہے گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے چھوڑنے۔ انسان کو جو چیز اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے وہ گناہوں سے چھوڑنا ہے، اور انسان کو جو چیز اللہ سے دور کر دیتی ہے وہ گناہوں کا کرنا ہے۔ ایک گناہ بھی بہت دور تک کے اثرات لاتا ہے۔ صحابہ کرام اتنے خوبصورت سوال کرتے تھے اللہ کے رسول سے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ
اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت عبادت کروں، میں بہت عبادت گزار بندہ بن جاؤں. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ان حرام کیے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو 100% بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. گناہوں سے بچو. واقعی گناہ کے نقصانات اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ دن میں کئی مرتبہ ہم سے کچھ گناہ ہو جائے اور اسی وجہ سے ہم کو وہ مزہ نہیں مل پا رہا زندگی کا اور ہماری دعائیں اس طرح قبول نہیں ہو رہی. آپ سوچیں ذرا، ایک بچہ اگر اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار، بہت سعادت مند، ماں باپ جس چیز کو منع کر دیں وہ بچہ اس کے قریب نہ جائے. یہ بچہ جب کبھی اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا، ماں باپ اس کی فرمائش کو پورا کرنے میں دیر کریں. اسی طرح جو بندہ اللہ کے کہنا مانتا ہے، جو بندہ اللہ کا کہنا مانتا ہے، اس کے حکموں پہ چلتا ہے، اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ مستجاب دعا بنا دے. وہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ بات پوری کر دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ آخرت کا ٹھکانہ بہتر ہے تقوی پر. افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہر بھائی اور بہن، ہر ایک بس یہ کوشش بڑھائے کہ مجھ سے گناہ نہ. اور آدمی اگر سنجیدہ ہو تو ذرا سا سوچ لے کہ مجھ سے کون کون سے گناہ زیادہ آسانی سے ہوتے ہیں. کوئی یہ محسوس کرے گا کہ میں اپنی آنکھوں کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، کچھ نہ کچھ ایسی چیز دیکھنے کی کوشش کر لیتا ہوں جو مجھے نہیں دیکھنی. کوئی یہ پکڑے گا کہ میری زبان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہے، کبھی جھوٹ، کبھی دھوکہ، کبھی غیبت، کبھی اور کچھ. کوئی محسوس کچھ کرے گا تو کچھ کرے گا. بس وہ آدمی اپنے نفس کے خلاف ایک جنگ چھوڑے اور یہ طے کر لے کہ مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہے. اب اس کے لیے تدبیریں کرے. جب ہو جائے تو کچھ سزا دے اپنے آپ کو، ایک دو روزے رکھ لے، صدقہ نکالے، اللہ سے معافی مانگ لے، یہ طے کر لے کہ یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوا میں ایک رات کا مسجد اعتکاف کروں گا. یہ طے کر لے کہ مجھ سے یہ والا گناہ اگر ہوا تو میں 500 روپے کسی غریب کو اللہ کی رضا کے لیے دوں گا تاکہ میرا اس گناہ سے پیچھا چھوٹے. کچھ نہ کچھ سزا دے اپنے آپ، دعائیں مانگے، اس گناہ کے ماحول سے اپنے کو دور کرے، اسباب معصیت سے دور کرے. جب یہ سب جتن کرے گا اور اللہ سے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگے گا تو انشاءاللہ اس گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے. اور اسی طرح ایک گناہ سے بچنا آسان ہوتا جائے گا یہاں تک کہ ہمارا شمار متقیوں میں ہو جائے. متقی بندے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں کرتے. کبھی ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اتنا بے چین ہو کر معافی مانگتے ہیں کہ ان کا درجہ پہلے کے مقابلے میں اور بڑھ جاتا ہے. تو آئندہ شیطان ان سے گناہ کرانے سے توبہ کر لیتے. اگر وہ شیطان کو کسی وقت برائے نہیں کہ بھائی تم مجھ سے کچھ ناراض ہو گئے، آؤ بھائی آؤ مجھ سے کچھ گناہ کراؤ، تو شیطان ایک بار گناہ کر کے پچھتا چکا ہوں، گناہ آپ سے کرا کے آپ سے گناہ کرایا آپ نے اور اس کے بعد صدقہ، نماز، روزہ، دعا پڑھائی اور آپ کو اللہ نے اونچی ترقی دے دی تو میں آپ کو ترقی نہیں دلوانا چاہتا، میں اور لوگوں سے گناہ کراؤں گا، آپ نیکیاں کرتے رہے. چلو چھٹی میں
متقیوں سے جو گناہ کبھی ہو جاتا ہے وہ واقعتاً ان کی ترقی کا سبب، اس لیے کہ وہ غافلوں کا گناہ نہیں ہے، وہ متقیوں کا گناہ ہے۔ لیکن متقی کون ہیں اس غلط فہمی میں ہم لوگ نہ پڑیں۔ کہیں آپ میں سے کوئی یہ جملہ یاد کر لے کہ متقیوں سے گناہ تو بہت ترقی کا سبب بنتا ہے، تو وہ آج کا تو درس حاصل ہو گیا۔ یہ جملہ بہت کام کا سننے کو ملا کہ متقیوں سے گناہ ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اس سے گناہ بار بار کیوں نہیں چھوٹتے۔ اصل بات یہ کہ اللہ مجھے ترقی دلوانا چاہیے۔ تو اگر کسی نے یہ سمجھا تو میں دعا کروں گا تو باہر کوئی کھڑا ہو حضرت عمر کا درجہ لے کر اور اوقات ہماری بتا دے ہم کو کہ ہم متقیوں میں ہیں کہ ہم منافق ہیں، ہم ہیں کون؟ واللہ ابھی تک شاید ہم نے کسی متقی کو قریب سے دیکھا نہیں۔ کسے کہتے ہیں تقوی والے؟ جب کوئی انسان واقعی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو ساری دنیا کے دل اس کی طرف کھینچتے ہیں، اس کی محبوبیت کا دائرہ روز بڑھتا ہے، عجیب رونق اس کے چہرے پر آتی ہے، عجیب نورانیت اس کی شخصیت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقیوں میں شامل کر دے، متقی بنا دے، متقیوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ رہنے کا شوق نصیب فرما دے، ان کی پہچان، ان کی قدر، ان کی ادب نصیب فرما دے، یہاں تک کہ ہم بھی متقیوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مضمون جو ابھی شروع کیا تھا اس سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے جو میں نے شروع میں آپ کو یاد دلایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سننے کے بعد بھی ایمان نہیں آئے تو حضور کے دل کو چوٹ لگی، تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سلسلہ کلام اتارا جس میں یہ بھی فرمایا کہ بھائی تم تو بس رضا کی طرف نظر رکھو، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی طرف مت نظر رکھو۔ پھر یہ بھی فرمایا اپنا کام جاری رکھو، قل ھذہ سبیلی، یہ تو میرا کام ہے، میں کرتا رہوں گا اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہوں گا، یہ نیت بھی شامل نہیں کروں گا کہ لوگ مان لیں، لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے میرے دل کی کیفیت یکساں رہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تو نبی بھیجے، تم جانتے ہو کہ نبیوں کو تو اکثریت نے نہیں مانا، تو تمہارا قصور نہیں ہے، تو تم جب اس تاریخ پر غور کرو گے تو تم کو حوصلہ ملے گا، اور یہ لوگ جب جا کر اس علاقے میں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو ان کو عبرت ملے گی، ان کو دل کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جس طرح نہ ماننے پر، ظلم کرنے پر اس وقت ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا تو وہی معاملہ اللہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ فرما دیا گیا کہ بھائی تقوی کا اصل انعام آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، فرمایا پچھلے جو نبی ہم نے بھیجے ان نبیوں کا تو یہ حال ان پر آیا کہ وہ دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن ایک وقت آتا تھا اتنی لمبی مدت تک قوم ان کی ناقدری کرتی تھی، ان کو جھٹلاتی رہتی تھی، ان کو ستاتی رہتی تھی کہ نبیوں کے دل میں بھی مایوسی آنے لگتی تھی، امید کا چراغ بجھنے لگتا تھا، ایسے اسٹیج تک پہنچتے تھے وہ۔ یہ اتنا صبر آزما راستہ ہے محمد، یہ بہت لمبا راستہ ہے محمد، جلدی نہ کرنا۔ پچھلے نبیوں پر بھی ایسے حالات آئے ہیں کہ ہم نے نبیوں کو بہت پر امید بنایا
لیکن حالات اتنے سخت گزرتے تھے ان پر کہ ان کے دل کے اندر بھی ظاہری حالات کو دیکھ دیکھ کر کبھی کبھی نا امیدی آنے لگتی تھی، اور ان کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ قوم تو ہم کو جھٹلاتی ہی رہے گی، کوئی نہیں مانے گا، ان میں سے کوئی نہیں ہمیں تسلیم کرے گا. یعنی بہت زیادہ ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا. جب ایسے اسٹیج پر وہ پہنچتے تھے جاءہم نصرنا، اس وقت ہماری مدد ان کے پاس آتی. اللہ کیونکہ اس بات کو بہت سمجھیں. ہم میں سے کوئی پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کے بعد اللہ اس وقت توفیق دیتا ہے تو وہ دعا مانگتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، مکے مدینے جا کر خوب دعائیں مانگتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کی پریشانی دور نہیں ہوتی. اس کے دل میں خیال آنے لگتے کیا ہو رہا ہے، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، میری دعا کیوں نہیں. اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف مصلحتوں کی خاطر بعض وقت ہماری دعا کی قبولیت میں دیر ہو سکتی ہے. اس کی مصلحتیں ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم کیا چیز ہیں؟ جب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے چہیتے انبیاء علیہ السلام کی جو مدد اللہ کی طرف سے آتی تھی وہ ایک دم سے شروع میں نہیں آتی، سال ہاں سال، اور ایسی سطح پر وہ پہنچ جاتے تھے کہ ان کے دل سے امیدیں نکلنے لگتی تھی اور ان کے دل میں مایوسی آنے لگتی تھی، تب جا کر مدد آتی تھی. وہ تو اس سے بڑی مصلحت. اگر بہت جلدی ہماری دعا قبول ہو جائے تو اس میں ایک نقصان کا تو یہ اندیشہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سمجھنے لگے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں. 100 ملایا اور فورس آ گئی، بس مانگی دعا مدد آ گئی. اور یہ ظرف جو ہے اتنا کم ہے آج کے زمانے میں. ایک انسان کی اگر کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز جو اس کو ملی ہو وہ اسی کی دعا کے نتیجے میں ملی ہو اور اللہ نے خوش ہو کر دی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے امتحان لینے کے ارادے سے دی ہو. لیکن ہمارے ظرف کی کمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی اسی سے ہم کو یہ چیز ملی، اور پھر ہمارے کو بتانا شروع کرتے اور ہمیں یہ دل چاہنے لگتا ہے کہ لوگ ہم سے دعا کی درخواست کریں، یہ خبر پھیلے اور پھر لوگ کہیں کہ ان کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتنا کم ظرف ہے کہ اگر جلدی جلدی دعا اللہ قبول کر لیں تو پہلے ہفتے میں تو شاید اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ جب ہم پہنچ گئے، اور اس کے بعد اگلے ہفتے میں نبی ہونے کا دعویٰ جب ہم پر کچھ پیغام آنے لگے. آج کل بہت آ رہے ہیں پیغام، ساری نمود پیغام آ رہے ہیں بہت ماشاءاللہ. اتنے لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر وحی آتی ہے کہ اللہ اللہ، بہت پیغامات. کسی کے داہنے کان میں آواز آتی ہے، کسی کے بائیں کان میں آواز، اور کسی کی آواز کے لیے کان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی دوپہر کو خواب دیکھتا ہے، کوئی شام کو دیکھتا ہے، کوئی صبح کو دیکھتا ہے، اور کوئی جب ارادہ کر کے سوتا ہے تو خواب دیکھ لیتا ہے. جیسے ایک سردار جی تھے، سو رہے تھے، ان کی بیوی نے ان کو جگا دیا، بہت سخت ناراض ہوئے. بیوی نے کہا آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، کب جاؤ گے؟ کہنے لگے لعنت ہو آفس پر، سیمی فائنل تک جیت چکا تھا، بڑا دیر اور تم سونے لگی تو فائنل بھی جیتا. بیوی نے کہا کہ یہ بات ہے تو سو جاؤ. کہنے لگے ٹھیک، سو گئے. اس کے بعد بڑے زور سے ہنستے ہوئے اٹھے کہ جیت گیا فائنل، جیت گیا فائنل. ایسے لوگ آج کل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں.
اور ہم جیسے لوگوں کو تو ایسے لوگ ملتے بھی بہت ہیں. ہمارے حضرت قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نظام الدین مرکز کے اکابرین میں سے تھے، کہتے تھے یا تو ہم کو تنقیدی لوگ ملتے ہیں یا ہمارے پاس آنے کے بعد تنقید بن جاتے، یا ہمیں خواب دیکھنے والے ملتے ہیں یا ہمارے پاس آنے کے بعد خواب دیکھنے والے بن جاتے. اللہ تعالیٰ کی مدد میں جو تاخیر ہوتی ہے وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہوتی ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا، اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پریشانی بھیج کر اللہ تعالیٰ اس کے پاس میسج بھیجتے ہیں کہ ابھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی ٹھیک کرو. اب انسان اپنی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہ اللہ کی قدرت پر شک کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اسلام کی حقانیت پر وسوسے اس کے دل میں آنے لگتے ہیں. کیا واقعی اللہ ہے؟ کیا واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا یہ سب خالی تسلی کی باتیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی مدد میں دیر ہوتی ہے. اس مدد میں دیر کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے آیت کے الفاظ میں غلطی نہ ہو رہی ہو، اگر کوئی حافظ قریب بیٹھا ہو تو ذرا غور سے سنیں. هو الذي ينشر الغيث، کیا ہے آیت؟ من بعد ما قنطوا، هو الذي ينزل الغيث، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اللہ تعالی وہی ہے جو بارش کو بھیجتا ہے بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں. من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، اور پھر اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی مصلحتوں کی خاطر ہماری مدد میں، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں، پریشانیوں سے چھٹکارے میں کچھ دیر لگائی جاتی ہے، لیکن اس دیر میں ہی امتحان ہے. اگر وہ دیر میں بندہ مایوس نہ ہوا، وسوسوں کا شکار نہ ہوا، بڑے امیدوں کے ساتھ اللہ سے مانگتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، اپنے بدن کا جائزہ لیتا رہا، اپنی ذات کا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اور اللہ کے بارے میں کوئی شک نہ کیا، اللہ کے بارے میں ذرا بھی اس کے دل میں شک نہ آیا، کامل درجے کا یقین آیا، اور پھر ایک مرتبہ نیا کوئی حملہ اس کے اوپر ہوا، پھر ایک مرتبہ کوئی نئی مصیبت میں وہ گھرا، ٹھیک اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جھانک کر دیکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ جب حملہ ہوا تب یہ بندہ بہت بری طرح پریشان ہو گیا اور فوج بکنے لگا، مایوسی اس کے اندر آ گئی، گرا شکوہ اس کے اندر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی بندے کا ایمان کچا ہے، ابھی مدد نہیں بھیجی جاتی، ابھی لوہا گرم نہیں ہوا، ابھی اس کے امتحان اور بھی، چنانچہ اور دیر لگتی ہے. پھر کچھ دن کے بعد پھر کوئی امتحان آتا ہے. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ بندے کی ایسی کیفیت دیکھتے ہیں تو نئے امتحان کی خبر سن کر بھی اس وقت اس کے دل میں کامل درجے کا یقین ہوتا ہے اللہ میری مدد ضرور کریں گے، اور اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جس وقت اس کے دل پر حملے کی خبر سن کر یا حملے کا نشانہ بنتے ہوئے اس لمحے اگر کامل درجے کا ایمان آ جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مزید امتحان کی ضرورت نہیں، اب اس کی دعائیں سنیں، اب اس کی دعائیں قبول کر لی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی طرح سمجھیں. اللہ اللہ ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بے نیاز ہیں. اگر اللہ ہم کو اپنے سے مانگنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں، یہ بھی کوئی بڑا انعام، بہت چھوٹا انعام نہیں ہے.
وہ آج قبول کریں یا 1 سال کے بعد قبول کریں یا 10 سال کے بعد قبول کریں یا 50 سال کے بعد قبول کریں یا دنیا میں بالکل قبول نہ کریں، تب بھی اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی وسوسہ نہ آئے، کوئی شک نہ آئے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ بڑا اہم مضمون ہے، اور اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی لمبی گفتگو کر کے یہ بات سمجھائی ہے۔ پیارے، یہ لوگ نہیں مان رہے تو اس سے متاثر مت ہو، انتظار کرو، نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے زمانے کے نبیوں کو بھی بہت جھٹلایا گیا اور ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ پیش آیا، یہاں تک کہ جب ان کو یہ لگنے لگا کہ کوئی مانے گا ہی نہیں میری بات، تب ہم نے مدد دی۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے، اگر پہلی دعا قبول ہو جائے اور پہلی دوسری کوشش کامیاب ہو جائے تو آپ بتائیں ہمارے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ہم ایک دم یہ سمجھنے لگیں گے کہ بھائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب بار بار ہماری کوشش ناکام ہو اور بار بار ہماری دعاؤں کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہ آئے اور اس کے بعد جب ہم مایوس ہو کے تھک کے بیٹھ گئے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی، تب انسان یہ سمجھے گا کہ اگر یہ میرا کمال ہوتا تو پہلی ہی کوشش میں سامنے آنا چاہیے تھا، اگر یہ میرا ہنر ہوتا تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، میں نے تو یہ ساری کوشش پہلے بھی کی تھی اور میں نے تو یہ ساری دعائیں پہلے بھی مانگی تھی۔ تو بندہ سچے دل سے یہ ماننے لگتا ہے اللہ یہ جو کچھ بھی کرم ہے یہ آپ کا ہے، میرا کچھ نہیں، میں تو آپ کا بے بس کمزور بندہ۔ اور سارے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ اپنی دنیاوی اسباب کی بھی نفی کرے اور اپنی دینداری کی بھی نفی کرے، اپنے دعاؤں کی بھی نفی کرے، اپنے حج اور عمرے کی بھی نفی کرے، اپنی ہر چیز کی نفی کرے، جب تک اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں تو یہ کر رہا ہوں کچھ ہوتا کیوں نہیں، تب تک شاید اس کی مدد اللہ نہ کرے۔ اگر اللہ اسے کوئی بڑا خیر دینا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل سے جب تک یہ ساری چیزوں کا خیال نکل نہیں جائے گا تب تک اس کی مدد نہیں۔ مکہ مکرمہ کی فتح نبوت ملنے کے 21 سال کے بعد، 21 سال کس کو انتظار کرنا پڑا؟ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ 21 سال کے بعد جو مدد اللہ نے بھیجی وہ مدد اللہ پہلے نہیں بھیج سکتے۔ آپ کو مکے سے نکلنا ہی نہ پڑتا، آپ کو ہجرت کرنی نہ پڑتی، اپنا گھر بار چھوڑنا ہی نہ پڑتا۔ 21 سال انتظار کروایا اور 21 سال کے بعد جب مدد آئی تو اللہ کے رسول نے اس مدد کا استقبال کیا کہہ کر کیا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ جو کیا ہے وہ تنہا اللہ نے کیا ہے، جو کیا ہے وہ تنہا اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اپنے کمزور بندے کی مدد کر دی، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے، میرے کرنے سے نہیں ہوا۔ انجز وعدہ، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور اللہ نے تمام دشمنوں کو تنہا شکست دی ہے۔ نہ محمد کے اخلاص کا اس میں کوئی دخل، نہ محمد کی قربانیوں کا دخل، نہ محمد کے پیٹ پر بنے ہوئے پتھروں کا دخل، نہ محمد کے گھروں کے فاقے کا دخل، نہ محمد کے اور اس کے ساتھیوں کی دعاؤں کا دخل، نہ میری دعا، نہ میرا تقویٰ، نہ میرا اخلاص، نہ میرا استغنا، نہ میرے روزے، نہ میری نمازیں، یہ کچھ نہیں ہے اللہ، یہ آپ کا کرم ہے۔ یہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ دیر لگاتے ہیں کہ اگر پہلے دن قبول کر لیا یہ کہنے لگے گا کہ میری دعا قبول ہو گئی، یہ کہنے لگے گا کہ بس میں نے تو عمرہ کیا اور میرا کام بنا، وہ میرا عمرہ اس لائق تھا کہ وہ قبول پاتا۔ اور جو انسان اپنی دعا اور اپنے عمل کو لائق قبول پائے اس نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے۔ ہمارا کوئی عمل واللہ اس لائق نہیں ہے کہ اس عمل پر اللہ مدد کرے، کوئی عمل اس لائق۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اللہ کی شان کے مطابق
ایک سجدہ بھی کر سکے. دیر جو لگتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اور ایک مقصد شاید یہ ہوتا ہے کہ لگتی رہے دیر لگتی رہے, اس بیچ میں کوئی سمجھانے والا اس کو مل جائے تو اس کا نصیب. اور یہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ مانگتے رہو مایوس مت ہونا, مایوس مت ہونا. یاد رکھنا میری تمہاری دعا اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مسئلے حل ہوں. یہ تو جب ان کی مرضی ہوگی مسئلے حل کریں گے. جب حل ہو جائے تب بھی یہ مت سمجھنا کہ میری دعا سے حل ہوئے ہیں, یہی کہنا کہ اس کے کرم سے حل ہوئے ہیں. اور جب تک مسئلے حل نہ ہوں تب تک قطعاً اللہ کو بے بس مت سمجھنا, اللہ کو بے خبر مت سمجھنا, اللہ کو بے رحم مت سمجھنا. اس قسم کے وسوسوں سے اپنے دل اور دماغ کی شدید حفاظت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھائیں اور اس میں بھی فرمایا من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. پچھلے زمانے میں جب نبیوں کو جھٹلایا جاتا تھا اور وہ مدتوں تک جھٹلائے جاتے رہتے تھے, یہاں تک کہ ان کے دل میں بھی خیالات آنے لگتے تھے کہ بھائی اب تو شاید کوئی اور نہ مانے بالکل, تب جا کر ہماری مدد آتی تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا, جو لوگ جن کو ہم چاہتے تھے ان کو ایمان مل جاتا تھا اور وہ ہماری پکڑ سے بچا لیے جاتے تھے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اور جو مجرم مزاج کے لوگ ہیں, جرائم ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں, ان سے ہماری پکڑ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, ان کو ہمارے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. ایک آخری آیت بچی ہے لیکن اس کی تشریح آج نہیں ہوگی. یہ آخری آیت جس پر سورہ یوسف کو اللہ نے مکمل کیا ہے, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان نبیوں کے واقعات میں گہری سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑے گہرے سبق ہیں, عبرت کے بہت سامان ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہم تم کو بتاتے ہیں محمد, کوئی گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں, جھوٹی باتیں نہیں ہیں, کہانیاں, بلکہ یہ پچھلے زمانے کے پچھلے جو انبیاء آئے اور پچھلی جو کتابیں آئیں, یہ ان کی تصدیق کے لیے ہم نے تم کو یہ واقعات سنائے ہیں. ایک بڑا عجیب واقعہ یوسف کو تم کو ہم نے اس صورت میں سنایا. اور دراصل ان واقعات کو سنانے کے ذریعے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, تفصیل کل شیء, ہر پہلو کا بیان ہے ان پچھلے واقعات. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے رہنمائی بھی ہے اور ان کے لیے رحمت کی یقین دہانی بھی ہے ان واقعات میں. تو یہ اس آیت کی تشریح ذرا بہت تفصیل طلب, اور جی چاہتا ہے کہ اس آیت کی تفصیل, اس آیت کی تشریح کو ذرا اطمینان سے کیا جائے. خاص طور پر یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو سبق ہمیں اور آپ کو مل سکتے ہیں, ہم اور آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں, ان سبقوں کو کوشش کر کے نمبر وار ذکر کیا جائے تاکہ جو ہم نے سچی طلب والے بیٹھے ہوں وہ ایک کردار لے کر اٹھیں, ایک پیغام لے کر اٹھیں اور یہ ٹھان لیں کہ بس آج کے درس کے بعد سے اب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اس لیے انشاءاللہ اس آخری آیت کی تشریح اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی زندگی سلامت رکھے, توفیق سلامت رکھے اور اخلاص کے ساتھ بہت اپنی اصلاح کی نیت سے قرآن مجید کے مذاکرے کے سلسلے کو قبول فرمائے اور سننے والوں سننے والیوں کو اور اس درس دینے والے عاجز و مسکین بندے کو بھرپور نفع اور فیض پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے رب کریم، اے رب کریم، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت بندے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ 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 اپنے کرم سے ہم کو کامل درجے کا تقوی نصیب فرما دیجئے. اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے. اللہ جی چاہتا ہے کہ تمام گناہوں سے چھٹکارا مل جائے، کچھ کوشش کر بھی رہے ہیں. اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، تمام گناہوں سے بچا لیجئے. اے رب کریم، اے رب کریم، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا نور اور ایک ایک حرف کا فیضان ہمارے سینے میں اتار دیجئے. اللہ اللہ ہمارے حاضری جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم خطاکار ہیں، بہت شرمندہ ہیں. اے رب کریم بہت شرمندہ ہیں. یقیناً ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے، مگر اللہ آپ کی رحمت کے نا امید نہیں ہے. اللہ اگر آپ بار بار قرآن کی نسلوں میں آنے کا موقع دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی تک ہم سے آپ نے ابھی تک آپ ہم سے ناراض نہیں ہوئے، آپ نے ابھی تک ہم سے امیدیں نہیں توڑی، آپ نے رخ نہیں پھیرا. رب کریم رخ پھیر لیں گے تو پھر کون ہماری طرف دیکھے گا؟ اللہ ایسا نہ کیجیے گا، اللہ ایسا نہ کیجیے گا. اللہ ایک بچہ نجاست میں لطف ہو جاتا ہے، ماں دوڑ کے آتی ہے، اس کو نہراتی دلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے. ماں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، بدبو بھی لگتی ہے، مگر ماں برداشت کرتی ہے، جانتی ہے میں اپنے بچے کو چھوڑ دوں گا تو پھر اسے کون نہلائے گا. اللہ ہم بھی آپ سے کہنے کی اجازت چاہتے ہیں، ہم بندوں اور بندیوں کو ان کا پیارا رب اگر چھوڑ دے گا تو اللہ پھر کون ہم کو نہلائے گا، پھر کون ہم کو پاک صاف کرے گا. اللہ آپ بہت پیارے ہیں. اللہ برائی ہم میں ہے، اللہ عیب ہم میں ہے، کمیاں ہم میں ہیں، آپ میں نہیں ہیں. آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ بہت اچھے ہیں. اللہ معاف کر دیجیے، عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح کا فیصلہ کر دیجیے، ہمارے نفوس کا تزکیہ کر دیجیے، ہمارے ذوق اور مزاج کو درست کر دیجیے، ہمارے ظاہر اور باطن کو درست کر دیجیے. اللہ اللہ سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی نورانیت ہمیں عطا کر دیجیے. اللہ کر دیجیے، اللہ وہ صبر اور وہ تقویٰ اور وہ پاک دامنی عطا کر دیجیے. اللہ دے دیجیے. اللہ اللہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے. اللہ اللہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے، اور اللہ آپ کے محبوب نے یہ فرمایا ہے کہ اس مہینے میں نام اعمال بندوں کے آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں. پچھلے پورے سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. اب ہم نے پچھلے پورے سال میں جو کچھ بھی کیا وہ سب آپ کے سامنے اس مہینے میں رکھا جائے گا. اللہ اس کو دیکھ کر آپ کو غصہ نہ آ جائے. اللہ معاف کر دیجیے، اللہ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ اللہ معاف کر دیجیے. اللہ اسی لیے حضور اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو آپ امید کرتے تھے کہ جب میرا اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش ہو اور آپ مجھے دیکھیں اور دیکھیں کہ میرا بندہ محمد بھوکا ہے، روزے سے ہے، بھوکا پیاسا ہے، تو آپ کو وہم آ جائے جیسے کوئی حاکم اور جج کسی ملزم کی فائل دیکھ رہا ہو اور ایک دم سے ملزم پر نظر پڑے اور دیکھے کہ اس کا پیٹ پچکا ہوا ہے، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، تو اس جج کو ایک دم رحم آ جاتا ہے اور پھر وہ سخت سزا نہیں دیتا بلکہ رہائی کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے. اللہ آپ کے محبوب جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ جب شعبان کے مہینے میں ان کا اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش ہو تو وہ رو لیتے ہوں تاکہ آپ کی جب نظر ان پر پڑے تو ان کو بھوکا پیاسا دیکھ کر آپ کو ترس آ جائے. اللہ انہیں آپ کے رحم کی ضرورت جتنی تھی اللہ اس سے بہت زیادہ ہم آپ کے رہنگاہ کرم کے محتاج ہیں.
ہم آپ کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں. اللہ وہ گنہگار نہیں تھے، ہم گنہگار ہیں. وہ مجرم نہیں تھے، ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں. اللہ 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 ہمیں اس مہینے کے قدر کی توفیق دیجیے، رمضان کی تیاری کی توفیق دے دیجیے. اللہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اللہ جی جان سے اچھے روزے رکھنے اور اچھی تراویحیں پڑھنے کی توفیق عطا کر دیجیے. اللہ خوب اچھا رمضان گزارنے کی توفیق عطا کر دیجیے. اللہ رمضان کا مہینہ روح کی غذا کا مہینہ ہے، روحانیت کی غذا کا مہینہ ہے. روحانیت کو مضبوط کرنا اور حیوانیت کو کمزور کرنا، اللہ یہ رمضان کا اصل پیغام ہے. اللہ ہمیں رمضان سے پہلے شعبان میں اپنی روحانیت کو اور مضبوط کر لینے اور اپنی حیوانیت کو اور کمزور کر لینے کی توفیق دے دیجیے، تاکہ رمضان آتے ہی ہمارے اوپر آپ کی رحمت کی تجلیات کی بارش ہونے لگے. اللہ دعاؤں کو قبول کر لیجیے. ایک بار ہم سب کو محبت کی اور رحم کی نظر سے دیکھ لیجیے. اللہ آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر دیجیے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اللہ آپ کے جس بندی کے لیے ابھی اللہ انتقال کا اعلان کر کے دعائیں مغفرت کی درخواست کی گئی، اللہ ان کی خاص طور پر اور امت کے تمام مرحومین و مرحومات کی اللہ مغفرت کر دیجیے، اللہ مغفرت کر دیجیے. اور جس مریض کے لیے دعائیں صحت کی گزارش کی گئی، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دیجیے. اور اللہ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ ان بیماروں کو شفا دے دیجیے، اللہ پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.